السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ ایڈوکیٹ۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا خلا کیا ہوتی ہے، خلا عدالت سے کیسے حاصل کی جاتی ہے، خلا لینے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کن صورتوں میں عورت خلا لے سکتی ہے۔ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے تو حقوق کو برابری کی سطح پر لاتے ہوئے عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے۔ طلاق اور خلا میں فرق کی بات کی جائے تو طلاق مرد دیتا ہے، جب عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ نہ رہنا ہو تو وہ خلا لیتی ہے، اور مرد کو طلاق دینے کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ عورت کو خلا حاصل کرنے کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے۔ اگر سادہ معنوں میں خلا کو بیان کیا جائے تو شریعت کے مطابق جو مرد اور عورت کا شادی کا معاہدہ ہوتا ہے، جس کے تحت مرد اور بیوی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اس بندھن کو جب عورت ختم کرنا چاہے تو اس کو خلا کہیں گے۔ اگر عورت عدالت میں صرف یہ بات آ کر کہہ دے کہ مجھے اپنے خاوند سے نفرت ہے تو عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دے گی۔ اگر بات کی جائے کہ عدالت سے خلا کیسے حاصل کی جاتی ہے تو عورت ڈیزولیوشن آف میرج کا عدالت میں دعویٰ دائر کرے گی، جس کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ بھی کہتے ہیں، یعنی نکاح ختم کرنے کا دعویٰ۔ تو عدالت اس کے خاوند کو نوٹس کرے گی، اگر نوٹس بھیجنے سے وہ نہیں آتا تو عدالت اخبار اشتہار جاری کرتی ہے۔ اب وہ عدالت کا اخبار بھی پڑھ کر نہ آئے تو عدالت لڑکی کا بیان لے کر خلا کا آرڈر یعنی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ اگر اس کا خاوند آ جائے تو پھر عدالت کمپرومائز کرانے کی کوشش کرتی ہے، اگر تو میاں بیوی راضی ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ عدالت خلا کا حکم ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ خلا کی ڈگری اس یونین کونسل بھیجی جاتی ہے جدھر لڑکی کی رہائش ہوتی ہے۔ یونین کونسل کا چیئرمین دونوں پارٹیوں کو پاس بلاتا ہے اور راضی نامہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپس میں راضی نامہ ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو 90 دن کے بعد یعنی 3 مہینے کے بعد یونین کونسل سے مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اب ادھر ایک اہم بات، اکثر لڑکیاں اپنے خاوند کا پتہ عدالت میں غلط لکھواتی ہیں، اس کے خاوند کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور نہ نوٹس اس کو وصول ہوتا ہے۔ اخبار ویسے ہی ہر بندہ پڑھتا ہی نہیں، اگر اخبار پڑھتا بھی ہو تو اکثر جو اشتہار جس اخبار میں دیا جاتا ہے وہ نامعلوم سا اخبار ہوتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب وہ عورت سارا پروسیس کرنے کے بعد اپنے آشنا یعنی عاشق کے ساتھ جب بھاگ جاتی ہے تو اس کے سابقہ خاوند کو ساری حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے لاہور میں ایک عورت نے اسی طرح عدالت سے خلا لی اور اس کے خاوند کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آگے کیا ہوا کہ جس لڑکے کے ساتھ اس نے بھاگنا تھا اسی دوران وہ ایک اور لڑکی لے کر بھاگ گیا، اس کے ساتھ اس نے رابطہ ہی چھوڑ دیا جس نے اس لڑکے کی وجہ سے خلا لی تھی عدالت سے۔ اب اس کو پھر اپنے اس سابقہ خاوند کے پاس ہی رہنا پڑا، کیونکہ اس کے خاوند کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارے معاملے کا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ عورت آج بھی اپنے اسی خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے اور آج بھی اس کے خاوند کو اس سارے معاملے کا علم ہی نہیں۔ یہ شرعی معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح کا کام بڑا غلط ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت عدالت کے ذریعے سے اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے یا علیحدہ ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، شوہر کی غیر حاضری۔ شوہر 4 سال تک لاپتہ ہو تو اس کی بیوی بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری یعنی نکاح ختم کرنے کا آرڈر عدالت سے حاصل کر سکتی ہے۔ 4 سال سے اس کے خاوند کا کوئی اتا پتہ نہ ہو اور ساری کوششیں کرنے کے بعد وہ نہ مل سکا ہو۔ نمبر 2، نان و نفقہ نہ دے رہا ہو۔ نان و نفقہ سے مراد خوراک، لباس، رہائش یا مزید آسان لفظوں میں کہا جائے تو وہ سب چیزیں جو انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بیوی کو نان و نفقہ ادا کرنا شوہر کی شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ عدالتوں نے اکثر فیصلوں میں نان و نفقہ کی ادائیگی شوہر کا فرض لازم قرار دیا ہے۔ خاوند کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ بوجہ غربت، بیماری یا کسی اور وجہ سے مجبوری کے تحت نان و نفقہ ادا نہیں کر سکا۔ نمبر 3، اگر عورت کے خاوند کو 7 سال سزا قید یا 7 سال سے زیادہ قید کا حکم ہو، اس کو دی گئی سزا کی اپیلیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے خارج ہو جائیں، یعنی اس نے اب 7 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل گزارنا ہو، اس صورت میں عورت مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ نمبر 4، اگر شوہر شادی کے وقت نہ مرد تھا اور نہ مرد ہی ہے، حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تو بیوی خلا لے سکتی ہے۔ نمبر 5،
شوہر کا ظلم: اگر شوہر بیوی کو اکثر و بیشتر مارتا ہو، ظلم یا اپنے رویے کی وجہ سے بیوی کی زندگی اجیرن کر دے، بدنام عورتوں کی صحبت میں رہتا ہو یا بدنام زندگی بسر کرتا ہو، یا بیوی کو غیر اخلاقی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہو، یا شوہر اپنی بیوی کی جائیداد فروخت کر دے یا بیوی کو اس کی جائیداد استعمال کرنے سے روکے، شوہر مذہبی عقائد میں رکاوٹ بن رہا ہو، یا اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں لیکن ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ نہ کرے، اگر شوہر بلا جواز عرصہ 3 سال سے اپنے ازدواجی فرائض سر انجام نہ دے رہا ہو، یا اگر شوہر 2 سال سے کوڑ یا کسی دیگر شدید بیماری میں مبتلا ہو۔ اب اگر عورت طلاق یا خلا حاصل کر لے تو عورت کے لیے عدت گزارنا لازم ہے، اس کا دورانیہ 90 دن ہوتا ہے۔ عدالت میں فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 10 کے مطابق جس عورت نے خلا لینی ہے وہ عدالت کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا اور نکاح کو ختم کرنا ہے، تو عدالت نوٹس بھیج کر اس کے خاوند کو بلائے گی اور عدالت دونوں میاں بیوی کا راضی نامہ کرانے کی کوشش کرے گی۔ اگر تو صلح ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ حق مہر کے بدلے اس نکاح کو ختم کرنے کا حکم عدالت دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر حق مہر کی رقم 4 لاکھ ہے، اب اس عورت کو وہ حق مہر اپنے خاوند کو واپس کرنا ہوگا۔ پنجاب میں اس رول کو تبدیل کیا گیا ہے، مؤجل حق مہر جو عورت لے چکی ہو اس کا 25% واپس اپنے سابقہ خاوند کو جس سے طلاق لے رہی ہو اس کو واپس کرے گی۔ غیر مؤجل حق مہر کی صورت میں، یعنی وہ حق مہر جو مرد نے نہیں دیا تھا، اب اس میں سے عورت کو 50% ملے گا اور 50% چھوڑنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ 229 خلا کو ڈیل کرتی ہے۔ اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو وہ بیوی سے کوئی چیز واپس نہیں لے گا جو وہ دے چکا ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔